تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روزے کو ڈھال اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس نے اپنے بندوں کو سب سے بہتر راستے اور سب سے درست طریقے کی ہدایت دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کی بدولت اس کی رضامندی اور جنت کی امید کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے فضل و احسان کے طور پر ہماری طرف بھیجا۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور کتاب و سنت کے منہج پر چلیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی نجات اور سلامتی کا راستہ ہے اور کامیابی اور شرف کی راہ ہے۔ فرمان ربانی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ امت مسلمہ، اللہ کی عظیم حکمت یہ رہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کے درمیان قدر و منزلت میں فرق رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے راتوں، دنوں، مہینوں اور سالوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے بعض کو زیادہ فضیلت دی اور انہیں عمل میں اضافے کا موسم بنایا۔ یقیناً ہمارے سامنے ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، ہم پر اس کے روزے فرض کیے، اور روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کے حصول کو قرار دیا۔ فرمان ربانی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اور اپنے نفس و اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اور تم اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک ڈھال بنا لو، بئیں طور کی اس کے احکام کی پیروی کرو اور اس کی نافرمانیوں سے بچو۔ پس تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی اطاعت بجا لاؤ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اور جان لو تقوی سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ فرمان الہی ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ یہی اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ فرمان ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور تمہیں بھی یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اعمال کی قبولیت بھی اسی سے وابستہ ہے۔ بے شک اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اور متقی لوگ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو متقی ہوں۔ مومن بھائیو، روزے کے مقاصد اور فضائل میں سے یہ ہے کہ روزہ سے اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ روزے میں صبر بھی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب و کتاب اجر دیا جائے گا۔ اور روزہ دار نے جب اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا خواہشات کو ترک کیا تو اللہ نے اس کو اس سے بہتر بدلے سے نوازا۔ چنانچہ رب کریم عز و جل کے سوا کسی کو اس کے روزے کی نیکیوں کا اندازہ نہیں۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس نے صرف میرے لیے اپنا کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا جس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں،
اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مومنو، بے شک رمضان کا مہینہ خود احتسابی کا عظیم موقع ہے، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا وسیع میدان ہے جس میں تمام مسلمان برابر ہیں، پس سب اپنے رب کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں، سب اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں، تاکہ ان پر اس ذات واحد کا یہ قول صادق آئے کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پر تم مجھ سے ڈرو۔ اور عظیم قرآن اس بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ بہت زیادہ سخاوت رمضان المبارک میں کرتے جب آپ سے جبریل کی ملاقات ہوتی، اور رمضان المبارک کی ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے، اور جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صدقہ و خیرات میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ پس مسلمانوں پر لازم ہے قرآن کی تلاوت و تدبر میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ روزے، نماز، قرآن، نیکی، سخاوت اور احسان کا مہینہ ہے۔ اس میں کمزوروں اور مسکینوں کی حالت کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے خواہاں رک جا، اور اس کے فضائل میں گناہوں کی معافی اور خطاؤں کا ختم ہونا ہے۔ پس جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ نماز مکمل کر لے اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عطا، رحمت، انعامات اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے رمضان میں ہر دن اور ہر رات ایک مقبول دعا ہے۔ پس اے اللہ کے بندے، کریم کی سخاوت مانگ، رحمان کی رحمت کو طلب کر، کیونکہ وہاب کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو رب العالمین سے مانگنے اور دعا کرنے میں عاجز رہ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کی آمد کی خوشی میں اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری اور بشارت دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا حقیقت میں وہ محروم رہ گیا۔ اللہ کے بندو عمل کرو، کیونکہ ایام زندگی کے اعمال نامے ہیں، خوش نصیب وہ ہے جو بہترین اعمال کر کے انہیں غنیمت جانے۔ درستگی اور درمیانہ روی اختیار کرو، خوشخبری دو، اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمان ربانی ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان میں موجود آیات و حکمت کے ذریعے مجھے اور آپ کو نفع دے۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اپنے لیے اور سب کے لیے گناہ مغفرت اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے متقیوں کو اجر و ثواب کا وعدہ متقیوں سے کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اس شخص کے لیے مغفرت لکھ دی جو ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، ان سب پر جو قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، درود و سلام اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنو، بے شک روزہ نفسوں کی پاکیزگی، ان کی تربیت، تقوی اور اس کے ثمرات کے حصول کے لیے مشروع کیا گیا۔ یہ انسان کو اچھے اوصاف اپنانے، برائیوں سے دور رہنے پر ابھارتا ہے۔ روزہ دار کو فحش باتوں اور گناہوں سے روکتا ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس نہ فحش بات کرے، نہ جہالت کرے، اور کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ پس ہمیں سر اور اس میں موجود اعضاء، کان، ناک، آنکھ وغیرہ، اور پیٹ، اس سے جڑے اعضاء، دل، ہاتھ، پیر وغیرہ کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ روزے کا مقصد پورا ہو۔ چنانچہ جو شخص جھوٹ بولنے، اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، اس کے روزے سے اسے صرف بھوک اور پیاس ملے گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے، اس پر عمل کرنے اور جہالت سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ مومن بھائیو، رمضان کا مہینہ روزے کا اور آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر دن اور ہر رات لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف سے رب کریم کو اچھائی دکھائیں، اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے فرض اور مستحب عبادتوں کو انجام دیں۔ محروم وہ ہے جسے رمضان میں مغفرت نصیب نہ ہوئی۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آ کر گزر گیا اور وہ مغفرت حاصل نہ کر سکا۔ یہاں ناک خاک آلود ہونا ایک کنایہ ہے جس کا مطلب خسارہ اور ذلت و رسوائی ہے۔ پس آئیے ہم اپنے نفس کو کینہ، نفرت اور بغض سے پاک کر کے روزے کے مہینے کا استقبال کریں۔ رمضان معافی بخشش کا موسم ہے۔ ہمارا رب تعالی بخشنے والا ہے، اسے معافی پسند ہے، وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے درگزر کرے، وہ اللہ کے بندوں سے درگزر کرے، انہیں معاف کرے۔ جو شخص مخلوق کے ساتھ آسانی اور رواداری کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ معافی اور مغفرت کا معاملہ کرے گا۔ پھر جان لو اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک معزز حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات اقدس سے کی ہے۔ فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر، آپ کی ازواج مطہرات ذریت پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد پر اور آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو ہی لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، تمام صحابہ کرام، تابعین سے، ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور جود و سخا سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو امن، سکون، خوشحالی اور فراوانی والا بنا دے، اور تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطن میں مامون کر دے، ہمارے سربراہان و حکام کی اصلاح فرما دے، ہمارے سربراہ اور حاکم کی حق سے تائید فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ، حاکم، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے امور کی توفیق دے جن میں اسلام کی سربلندی اور رعایا کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمارے دین، قیادت اور امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں کے محافظین کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ،
فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے امن و امان، استحکام اور اطمینان و سکون مہیا کر دے، ان کا حامی و ناصر، معین و مددگار بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے روز قیامت تک سربلند رکھ۔ اے اللہ مسلمانوں کے غم دور فرما، پریشان حالوں کی مشکلیں آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے لیے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزر بسر ہے۔ اے اللہ میرے آخرت کو درست کر دے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے، اور میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت۔ اے اللہ ہمیں رمضان اس حال میں نصیب فرما کہ ہم امن، ایمان، سکون اور اطمینان میں ہوں، اور اس مہینے میں ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ ہمیں ان متقیوں میں سے بنا دے جنہیں کوئی خوف و غم نہ ہو، جنہیں کسی طرح کا کوئی ہم و غم نہ ہو۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں، زندہ اور فوت شدہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو بہت ہی زیادہ کریم ہے، اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ ہمیں بارش دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے اوپر تو بارش فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔